افغانستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے لیے پاکستان سے تعلق رکھنے والے عناصر کو ذمہ دار ٹھہرایا جانا نیا نہیں۔ اس مرتبہ بھی غزنی اور دوسرے علاقوں میں افغان سیکیورٹی فورسز اور پولیس پر ہونے والے حملوں کے بعد ایسے ہی الزامات سامنے آئے ہیں۔ ان الزامات کے مطابق افغانستان میں تازہ ترین حملوں میں ملوث طالبان جنگجوؤں کا نہ صرف تعلق پاکستان سے تھا بلکہ ان میں سے کئی زخمیوں کا علاج بھی کوئٹہ اور پشاور کے ہسپتالوں میں کیا جاتا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے سوال We have not received any evidence to back up these spurious accusations and we reject these baseless allegations. آپ سن رہے تھے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل کو، جنہوں نے وائس آف امریکہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان الزامات کو بے بنیاد اور من گھڑت ہی قرار دیا ہے انہوں نے بھی، اور دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید ایک مرتبہ پھر افغان مسئلے کے حل کے لیے بات چیت کی ضرورت کے بیان کو دہرایا۔ ترجمان محمد فیصل نے یہ بھی کہا کہ پاک افغان سرحد پر حفاظتی باڑ کے منصوبے کی تکمیل کے حوالے سے اس میں 2 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے بلکہ مزید، اور ترجمان نے کہا کہ پاکستان کو اس باڑ سے پاک افغان سرحد پر انسانوں اور منشیات سمیت سامان کی آمد و رفت کے کنٹرول کے ذریعے افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات اور دہشت گردی میں خاتمے کی امید ہے۔ افغانستان کی طرف سے ان بیانات اور ان پر رد عمل کے حوالے سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اسی موضوع پر مزید بات کریں گے سینئر تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے، جو نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جہانگیر خٹک صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ طالبان کی طرف سے افغانستان میں حملوں کی شدت کہ ہم نے کچھ تفصیلات آپ کو پیش کی، امریکہ کا رد عمل بھی سامنے آیا، پھر افغانستان کی طرف سے پاکستان پر الزامات کا سلسلہ، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو اس وقت؟ دیکھیے، بلا شبہ افغانستان میں صورتحال کافی خراب ہے، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا، اگر کابل کے حملے ہوئے ہیں جو ان میں سے جو کل حملہ ہوا تھا جس میں قریباً 50 افراد نے اپنی جان گنوائی، اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی، اور دوسری طرف غزنی کا بھی ذکر ہوا۔ غزنی پر طالبان کا کچھ تھوڑا سا کنٹرول رہا، پھر دوبارہ کل ان کو پش بیک کیا گیا پرسوں افغان حکومت کی طرف سے امریکی امداد کے ذریعے۔ میرا خیال ہے کہ یہ حالات شاید انفارچونیٹلی اس میں مجھے کوئی زیادہ بہتری امیڈیٹ فیوچر میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ پوائنٹ سکورنگ ایک طرح سے طالبان میرا خیال ہے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ وہ ملیٹریلی جنگ نہیں جیت سکتے۔ طالبان افغانستان میں ملیٹریلی جنگ نہیں جیت سکتے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ چونکہ بات چیت کا عمل جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، ایلس ویلس نے پچھلے کچھ دنوں پہلے قطر میں کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اس سلسلے میں، اور طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا یہ اس بات کا امکان ہے کہ عید کے بعد دوبارہ بھی یہ مذاکرات شروع ہونے کا امکان ہے۔ اس تناظر میں امریکہ ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ ہم پہلے ان کو بہت کمزور کریں گے پھر ان سے بات کریں گے۔ تو اگر یہ بات چیت ہوئی ہے، بات چیت کی تصدیق ہو چکی ہے، اس کے بعد پچھلے 2 دن میں 5 حملے، اور پھر آج ہی طالبان نے ریڈ کراس کی سلامتی کی جو ضمانت تھی وہ بھی واپس لے لی، تو امریکہ سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس کا منفی اثر تو نہیں ہو رہا؟ میرا خیال ہے اثر تو یقیناً منفی ہی ہوگا، لیکن دیکھیں چوائسز کس کے پاس کون سی ہیں۔ طالبان کے پاس کیا چوائسز ہیں اور امریکہ کے پاس کیا چوائسز ہیں۔ کیا امریکہ ملیٹریلی طالبان کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے؟ مشکل نظر آ رہا ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ فوج کے ساتھ نہیں کر سکا تو 15,000 کے ساتھ کیسے کرے گا؟ کیا طالبان پورے افغانستان پر قبضہ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ 17 سال کی جنگ نے یہ بھی ثابت کر دیا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ دونوں جانب سے، اسپیشلی طالبان کی جانب سے، آپ دیکھیں جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں اس میں وہ یہ چیز ثابت کر رہے ہیں کہ آپ ہم کو ایک چھوٹی فورس نہ سمجھیں، ہم میں یہ اہلیت موجود ہے کہ ہم بڑے شہروں پر جا کر قبضہ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس کو وہ ریٹین نہیں کر سکتے، لیکن وہ یہ پوائنٹ اپنا سکور کرنا شاید کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی مذاکرات میں جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہو۔ وہ مضبوط پوزیشن سے لگتا ہے کہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور شاید یہی پوائنٹ وہ پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا براہ راست اثر افغان حکومت اور امریکہ کے اوپر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت امبیرسنگ سچویشن ہے کہ غزنی جیسا صوبہ جو کابل کے اتنے قریب ہے، وہاں پر ایک فورس آتی ہے اور وہ وہاں پر پورے شہر پر قبضہ کر لیتی ہے، اور وہاں پر افغان آرمی بالکل ڈیفیٹ ہو جاتی ہے، اتنا بڑا قتل عام ہوتا ہے۔ تو یہ افغانستان کی حکومت پر بھی ایک بہت بڑا پریشر ہے، اور ہر قسم کے حملے ہو رہے ہیں۔ غزنی میں ہوا، بغلان میں ہوا، فریاب میں ہوا، اور پھر پولیس چوکیوں پر حملے ہوئے ہیں۔ یہ اتنے حملے ہوئے ہیں، ان حالات میں جو عید پہ جنگ بندی ہوتی ہے، جیسا کہ عید الفطر پہ بریفلی جنگ بندی ہوئی تھی، تو کیا جو کوششیں اس دفعہ آنے والی عید ہے اگلے ہفتے میں، اس میں کچھ جنگ بندی کے امکانات ہیں؟ طالبان کی طرف سے اس پر اشارہ تو مثبت ملا ہے۔
میرا خیال ہے کہ بالکل اس کے امکانات بالکل موجود ہیں، کیونکہ طالبان جو گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہائی پروفائل اٹیکس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر تھوڑی فلیکسیبلٹی بھی شو کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میسج شاید کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اب تک دنیا دیکھ رہی ہے اور اس کو اسی طرح سے شاید انٹرپریٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے کہ وہ اپنی طاقت بھی دکھا رہے ہیں اور یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ یہ کہ ہم ان کو چانس بھی دینا چاہتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے پچھلی عید پر سیز فائر کی اور ابھی دوبارہ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ان کی طرف سے اس کے لیے وہ تیار ہو جائیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ عید الاضحیٰ پر جنگ بندی ہوتی ہے یا نہیں۔ جہانگیر کھٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے۔ تھینک یو جہانگیر فار دیز انسائٹس۔ تھینک یو۔